الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذكره النووي في رياض الصالحين۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس پر چلنے سے دنیا میں بھی سکھ سکون نصیب ہوتا ہے، مرنے کے بعد تو ہے ہی۔ یہ ہماری دنیا اور آخرت کی خیروں کا، دنیا اور آخرت کی خوشیوں کا، دنیا اور آخرت کی راحتوں کا ضامن ہے۔ اسلام پر چلنے سے دنیا میں بھی انسان راحت کی وادیوں میں بسیرا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج میں یکم اپریل کی نسبت سے اپریل فول کے عنوان پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے معاشرے کی اس وقت کی ایک بڑی مصیبت اور بڑی پریشانی ہے کہ ہمارے ہاں کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور بعض دفعہ اس کے علاوہ دوسرے اداروں میں بھی اور دوست احباب میں جو دین سے دور ہیں، وہ یکم اپریل کو اپریل فول مناتے ہیں۔ اپریل فول کیا ہوتا ہے؟ فول کہتے ہیں بے وقوف کو۔ اپریل فول یعنی اپریل والے دن کسی کو بے وقوف بنانا، یہ ان کا ایک گویا کے تہوار سمجھ لیں، جیسے 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے جیسا منحوس دن مناتے ہیں، ایسے ہی بعض لوگ اس کو بھی مناتے ہیں اور بڑی سطح پر منایا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یکم اپریل کو ایک دوست دوسرے دوست کو فون کر دے گا، یہ آپ کو سچا واقعہ بتا رہا ہوں کہ جلدی گھر میں آؤ، آپ کا بیٹا چھت سے نیچے گر گیا ہے، اس کے بعد فون بند کر دیں گے۔ اب وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا، یا اس کو کہیں گے آپ کا بیٹا گر گیا، جو واقعہ پیش آئے وہی سنا دیتا ہوں۔ کہا جی جلدی گھر آؤ، آپ کا بیٹا چھت سے گر گیا۔ اس بیچارے نے دکان بند کی، بھاگتا بھاگتا گھر آیا تو آگے اس کا کزن جس نے فون کیا تھا یا اس کا بھائی جس نے فون کیا تھا وہ آگے ہنس رہا تھا۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں کہ آج یکم اپریل ہے، تو میں نے تو اپریل فول کی، بیوقوف بنایا تمہیں، کوئی بیٹا شیٹا نہیں گرا۔ وہ چلتا کاروبار چھوڑ کر آیا، بھاگ دوڑ کر آیا، دماغی ٹینشن علیحدہ ہوئی، اور بعض جگہ تو اموات کے بھی واقعات پیش آ گئے۔ مذاق کیا اور آگے نقصان ایسا ہوا کہ بندہ ہی مر گیا۔ یعنی وہ جلدی سے آ رہا تھا، ہوش اڑے ہوئے تھے، گھر میں والدہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گھر میں والدہ گر گئی ہے، چھت سے گر گئی ہے، وہ بیچارہ اسی میں راستے میں اس کا اپنا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سنبھل نہیں سکا وہ۔ اس کو کہتے ہیں جی اپریل فول منائے۔ ایک دو دوسرے دوست کو کہے کہ جلدی جلدی آؤ، آپ کو سر ڈپارٹمنٹ میں بلا رہے ہیں۔ وہ کہا بس جلدی آؤ جلدی آؤ، جہاں سے گزرنا ہوگا نیچے پانی بچھا دیں گے۔ وہ وہاں سے تیزی سے جو گزرے گا تو سلپ ہو جائے گا، تو وہ اس کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے، تو یہ ہنسنا شروع کر دیں گے کہ کوئی سر نہیں بلا رہے، اپریل فول تھی۔ اس طرح کی 20 واقعات پیش آتے ہیں جس کو اپریل فول کے نام سے مناتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں میں مذاق کر رہا تھا۔ اول تو یہ مذاق نہیں، یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، خدا کی پناہ۔ تو اس کو ہم نہیں دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے، بس مذاق اڑائی جا رہی ہے۔ مذاق اور جھوٹ میں فرق ہے۔ کسی سے ہنسی مذاق کرنا یہ تو سنت ہے میرے نبی کی، کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا یہ تو مصیبت ہے، عذاب خداوندی ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا گناہ شرک کے گویا برابر ہے قرآن کی روشنی میں۔ مذاق جائز ہے، اللہ کے نبی نے بھی مذاق کی ہے۔ مذاق اس کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جس کے ساتھ آپ نے کیا ہے وہ سن کر خوش ہو جائے، اور خوش ہو کر اس کو یہ بھی معلوم ہو کہ آپ نے جو بولا ہے اس سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی اس طرح کے ہنسی مذاق منقول ہیں کہ آپ نے گپ شپ کی ہے، ہنسی مذاق کی ہے،
بخاری کی حدیث ہے، آپ سفر میں جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ صحابہ تھے، ایک صحابی کا نام تھا سفینہ۔ سفینہ عربی میں کشتی کو کہتے ہیں، لیکن ان کا نام سفینہ تھا۔ تو راستے میں ساتھی نے کچھ کہا، جی یہ سامان اب ہمارے پاس تھوڑا سا اور آ گیا، اب اس کو کیسے اٹھائیں، کون اٹھائے؟ بوجھل محسوس ہونے لگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا چادر بچھاؤ۔ چادر بچھائی، اس کے اندر سامان ڈالا، جو گٹھڑی بن گئی۔ تو آپ نے حضرت سفینہ سے کہا کہ آج تو کشتی اٹھائے گی۔ تو سارے ہنس پڑے کہ کشتی اٹھانے سے مطلب یہ ہے کہ حضرت سفینہ اٹھائیں گے۔ تو کہتے ہیں جی یا رسول اللہ کشتی حاضر ہے۔ تو انہوں نے اٹھا کر اپنے کندھے پہ رکھ لیا، وہ اٹھا کر چلے گئے۔ یہ آپ نے مذاق کیا، آپ کہہ سکتے تھے بھی آج سفینہ بھائی اٹھائیں گے، آپ نے فرمایا نہیں آج کشتی اٹھائے گی۔ تو وہ سمجھ گیا کہ میری طرف اشارہ ہے، تو انہوں نے اٹھا لیا۔ صحابہ بھی ہنس پڑے، ہنسی مذاق بھی ہو گئی، انہوں نے سامان بھی اٹھا لیا، کیونکہ کشتی سامان اٹھاتی ہے نا، تو آپ نے فرمایا کشتی اٹھائے گی۔ اور پھر اس کی برکت بھی ظاہر ہوئی بعد میں۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں بعد میں جتنا بوجھ بھی اٹھاتا تھا مجھے وزن نہیں محسوس ہوتا تھا، وہ تو پھر میرے نبی کی کمال ہے اور آپ کی برکتیں ہیں۔ لیکن آپ نے بہرحال مذاق کی ہے۔ اسی طرح ایک عورت آپ کے پاس آئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، بوڑھی عورت تھی، آپ دعا کر دیں کہ آپ دعا کر دیں اللہ مجھے داخل جنت نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا بوڑھی تو جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ بیچاری پریشان ہو گئی۔ آپ نے فرمایا وہ جوان ہو کر جائے گی نا، بوڑھی تو نہیں جائے گی۔ تو وہ بھی ہنسنا شروع ہو گئی۔ تو یہ مذاق ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کئی مذاق کیے ہیں۔ ایک دیہاتی تھا، آپ کا دوست تھا، وہ مدینہ منورہ میں شہر میں آیا کرتا تھا دیہات سے سبزیاں لا کر بیچنے کے لیے۔ اس کا نام تھا ظاہر، زے کے ساتھ، رے زے رازا جس کو بولتے ہیں، زے کے ساتھ لکھتے ہیں ظاہر۔ تو ایک دن آیا، سامان لے کر دکان پہ کھڑا تھا، بیچ رہا تھا، اپنا سامان کھول کر دکاندار سے بات کر رہا تھا۔ آپ پیچھے سے پہنچ گئے، آپ نے جا کر پیچھے سے نا اس کو ایسے جپھی ڈال کے اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ تو آپ نے اس کو قابو کر لیا نا تاکہ وہ پیچھے دیکھ نہ سکے۔ تو آپ نے کہا کہ بھئی ہمارا یہ غلام ہے، کون خریدے گا؟ اب اس نے جو دیکھا اوپر سے ایسے کر کے، تو اللہ کے نبی کا چہرہ انور تھا، تو اس نے پیچھے پیٹھ اور حضور سے ملا لی۔ اللہ کے نبی نے یہ مذاق فرمائی ہے ان کے ساتھ کہ ہمارا غلام کون خریدے گا؟ سچی بات ہے، ساری امت حضور کی غلام ہے۔ حضور کے کیا غلام، ہم تو آپ کے غلاموں کے غلام ہیں، لیکن آپ نے ان کے ساتھ محبت کی بھی، ہمارا غلام کون خریدے گا؟ تو وہ خوش ہو گئے کہ اللہ کے نبی نے مجھے غلام کہا ہے اور مجھے جپھی ڈالی ہے۔ یہ مذاق تھی۔ تو آپ نے ہنسی مذاق کیا ہے، لیکن آپ نے جھوٹ نہیں بولا کبھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہنسی مذاق سے اگلے کو تکلیف نہیں دی کہ آپ کی ہنسی مذاق سے اس کو تکلیف ہو جائے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ میں نے سفر پہ جانا ہے، مجھے ایک اونٹ دے دیں۔ آپ نے فرمایا ایک صحابی سے جاؤ اس کو اونٹ کا بچہ دے دو۔ اس نے کہا جی میں اونٹ کا بچہ کیا کروں گا، مجھے تو اونٹ چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہر اونٹ کا بچہ اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ تو وہ ہنسنا شروع ہو گیا۔ اب یہ بات میرے نبی کی سچی ہے، جھوٹ نہیں ہے، لیکن مذاق ایسا ہے کہ جس میں جھوٹ نہیں آیا۔ تو ایسا مذاق تو سنت ہے جس میں جھوٹ نہ ہو اور اگلے کو بھی کوئی نقصان تکلیف نہ ہو، وہ خوش ہو جائے۔ الٹا آپ کا دوست آ جائے، آپ کہیں جی آج تو چاند جو ہے نا آسمان پر ہوتا ہے، آج تو ہمارے کمرے میں آ گیا ہے۔ تو دیکھو آپ نے مذاق کیا ہے، کمرے میں چاند تو نہیں آیا، لیکن آپ نے دوست کے آنے کو کہہ دیا جی چاند کہیں کمرے سے نظر آ رہا ہے، تو واضح بات ہے وہ خوش ہو جائے گا۔ یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ مذاق ہے، اس کو مذاق کہتے ہیں۔ یہ مذاق نہیں ہے جو 1 اپریل کو منائی جا رہی ہوتی ہے کہ جلدی کرو گھر آؤ، آپ کا بیٹا چھت سے نیچے گر گیا، فون بند۔ وہ بیچارہ بھاگتا دوڑتا دکان چھوڑ کر آیا، گھر آیا ہوش اڑے ہوئے، گاہک چھوڑ آیا، دکان بند کر آیا، سب کچھ پیچھے کہا ہے ابھی میری آج دکان بند رہے گی، جو گاہک بھی کھڑے تھے۔ گھر آیا تو ہنس رہے تھے، کہنے لگے جی ہم نے تو مذاق کی ہے، آج 1 اپریل ہے، اپریل فول منائی ہے۔ یہ تو اپنے اگلے کو تکلیف دی ہے، آپ نے نرا جھوٹ بولا ہے، اس کو تو مذاق نہیں کہتے۔ اور آگے سے یہ کہتے ہیں نا جی میں تو مذاق کر رہا تھا۔ ہمارے ہاں بھی ایسی آدمی کی کوئی چیز چرا لیں گے اور بعد میں وہ بیچارہ پریشان پھرتا رہے گا، شام کو اس کو واپس کر دیں گے میں نے تو مذاق میں اٹھائی تھی۔ بھئی اس کو اتنی تکلیف ہوئی ہے، وہ دوپہر سے ڈھونڈ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے مذاق کی تھی۔ مذاق وہ ہوتی ہے جس سے اگلے کو تکلیف نہ ہو، مذاق وہ ہوتی ہے جس سے اگلا بھی سمجھ جائے کہ ہاں ہاں اس کی بات کا یہ مطلب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اور مطلب سمجھ رہا ہے اور وہ پریشان ہو رہا ہے اور آپ اس کو کوئی اور مطلب مراد لے کر اس کو تکلیف دے رہے ہیں، یہ مذاق نہیں ہوتی۔ تو ہمیں مذاق کا اور جھوٹ کا فرق سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ گپ شپ لگاتے تھے، مذاق کرتے تھے، صحابہ کے ساتھ میں نے واقعات سنایا آپ کو، لیکن آپ نے زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ تو میرے عزیز بھائیو، 1 اپریل کے نام سے جو طوفان بدتمیزی ایک برپا ہوتا ہے جھوٹ کی شکل میں،
جھوٹ ہی، اور اس کو مذاق کا نام لے کر مسلمان بھی لگے ہوتے ہیں اس کو منانے میں، بہت ہی نادانی کی بات ہے۔ جھوٹ ایسا گناہ ہے جس کو میرے رب نے قرآن میں اور میرے نبی میں اپنے فرمان میں شرک کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، لوگوں شرک نہ کرنا، بتوں کو نہ پوجنا، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹ نہ بولنا۔ دو باتیں اکٹھی قرآن نے کہیں، شرک نہ کرنا اور جھوٹ نہ بولنا، اتنا بڑا گناہ۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً بخاری کی ہے، امام منذری نے صالحین میں نقل کی ہے، اللہ کے نبی بیٹھے تھے ٹیک لگا کر ایسے، تو آپ نے ایک دفعہ فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے، الا انبئکم باکبر الکبائر، صحابہ میں تمہیں آج بڑے بڑے چند جھوٹ نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بڑا گناہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کا نافرمان ہو جانا یہ بڑا گناہ ہے۔ پھر تیسرا گناہ بیان کرنے سے پہلے آپ نے ٹیک چھوڑ دی، آپ سیدھے ہو گئے آگے، ٹیک ہٹا دی پیچھے سے۔ آپ نے فرمایا الا، غور سے سننا، قول الزور، جھوٹ نہ بولنا۔ پھر آپ نے فرمایا شہادت الزور، جھوٹی گواہی نہ دینا۔ پھر آپ اس کو اتنا کہتے رہے، الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، قول الزور وشہادت الزور، لوگوں جھوٹ نہ بولنا، جھوٹی گواہی نہ دینا۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اس کو اتنا کہا میرے دل میں آیا لیتہ یسکت، کاش آپ خاموشی اختیار فرما لیتے، کہ ہمیں ڈر لگنے لگ گیا تھا گویا کہ کہیں اللہ بہت زیادہ ناراضگی کا کوئی فیصلہ نہ کر دے، کہ اللہ کے نبی اتنا ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اتنا آپ نے شدت کے ساتھ کہا کہ جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایکون المؤمن جبانا، کیا ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا یکون المؤمن بخیلا، یا رسول اللہ مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا یکون المؤمن کذابا، یا رسول اللہ مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا، بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یعنی مسلمان ہو اور جھوٹا ہو، یہ دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ بخل بھی غلط ہے، بزدلی بھی غلط ہے، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں کہ مسلمان میں بھی آ سکتی ہیں۔ جھوٹ آئے گا تو گویا سمجھو وہ مسلمان نہیں رہا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا ایمان والا اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری حدیث میں آپ نے صاف کہہ دیا، مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تین باتیں، آیت المنافق ثلاث، تین باتیں دیکھو تو وہ منافق ہوگا۔ منافق کی نشانی ہے تین باتیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے سمجھو منافق، مومن نہیں ہے۔ اور اذا وعد اخلف، وعدہ کرے وعدہ توڑ دے سمجھو منافق ہے، مسلمان نہیں ہے یہ۔ اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھواؤ ہڑپ کر جائے، خیانت کر جائے، فرمایا سمجھ جو مسلمان نہیں ہے، منافق ہے۔ یہ تو منافق کی علامت ہے کہ وہ جھوٹ بولے، اور آج کا مسلمان بھی جھوٹ بھی بولتا ہے اور اس کو اپنا کمال بھی سمجھتا ہے کہ ایسا جھوٹ بولا اگلے کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا میں نے۔ اللہ کے نبی مسلمانوں کی صف سے باہر نکال رہے ہیں اور یہ مسلمان ہو کر اپنے جھوٹ پہ نازاں ہے، اپنے جھوٹ پہ فخر کرتا ہے۔ جھوٹ ایسی ہلاکت ہے، میرے نبی نے فرمایا ایاکم والکذب، لوگوں جھوٹ نہ بولنا۔ پھر آپ نے فرمایا فإن الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ گناہوں کا راستہ دکھلاتا ہے، والفجور یہدی الی النار، اور یہ نافرمانی جہنم میں پہنچا کے آتی ہے۔ جھوٹ بولو گے جہنم رسید ہو جاؤ گے، سچ بولو گے، آپ نے فرمایا علیکم بالصدق، سچ کو مضبوطی سے پکڑنا، فإن الصدق یہدی الی البر، سچ نیکیوں کی راہیں دکھلاتا ہے، والبر یہدی الی الجنہ، اور نیک انسان کو جنت میں پہنچا کے آتی ہے۔ کہ آپ سچ بولیں گے تو آپ کا ٹھکانہ جنت ہے، آپ جھوٹ بولیں گے آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سچ بولیں گے قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے ہوں گے، جھوٹ بولیں گے شرک جیسا گناہ ہو رہا ہوگا کہ میرے رب نے، میرے حبیب علیہ السلام نے جھوٹ کو اور شرک کو اکٹھے ذکر کر کے لوگوں کو ڈرایا ہے جھوٹ سے،
تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، جھوٹ بولنا تباہی ہے، جھوٹ بولنا بربادی ہے، جھوٹ بولنا گویا منافق کی نشانی ہے کہ ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا، ایمان والا سچ بولے گا۔ اللہ تو فرماتا ہے تم اٹھا بیٹھے بھی سچوں کے ساتھ کرو، سچوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا کرو۔ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہا کرو، جھوٹوں کے ساتھ نہ رہا کرو کہ سچے لوگ ہی پار ہیں۔ اللہ کے نبی بھی سچے تھے، قرآن میں اللہ نے اس کو کہا کہ میرا نبی سچا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، میرا ابراہیم سچا تھا۔ حالانکہ ان کی اور بھی بڑی خوبیاں تھیں، لیکن سچ ہونا نبوت کی خصلت ہے، نبوت کی شان ہے کہ نبی سچا ہوتا ہے۔ پھر دوسری جگہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، قرآن میں ادریس کا تذکرہ ہے، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ادریس بھی میرا سچا بندہ تھا۔ نبوت کو سچ کے ساتھ جوڑا ہے، صدیقاً نبیّا، ادریس میرا سچا تھا اور نبی تھا۔ نبوت کے ساتھ ملتی ہیں سچ کی سرحدیں، یعنی سچ بولنے والا نبی کے قریب ہو جاتا ہے، اس کا مقام نبوت کے قریب یوں ہو جاتا ہے کہ کل قیامت والے دن نبی کے ساتھ اٹھنے والوں میں ہوگا۔ نبوت یہ چیز ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، قرآن میں سیدنا اسماعیل کا تذکرہ ہے، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، اسماعیل وعدے کا سچا تھا۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، رسول بھی تھا، نبی بھی تھا، سچا بھی تھا، صادق بھی تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سچائی یہ انسان کو نبیوں کے قریب کر دیتی ہے، جھوٹ انسان کو کافروں کے جہنمیوں کے قریب کر دیتا ہے۔ سچ بولیں گے قیامت والے دن سچ والوں کے ساتھ شمار ہوں گے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو لوگ جن جیسوں بنتا ہے قیامت والے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ نبی سچے تھے، سچوں کے سچے تھے، اگر ہم سچ پر اتر آئیں گے دن قیامت کے حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، سچ تو انسانوں کو پار لگا دیتا ہے، جھوٹ انسانوں کو برباد کر دیتا ہے۔ جھوٹ بھی کوئی کامیابی ہے، اور جھوٹ بول کر نازاں ہونا، فخر کرنا، یہ تو اور زیادہ تباہی ہے۔ میرا نبی کہتا ہے کہ ایمان والا جھوٹا ہو نہیں سکتا ہے، کہتا ہے ایسا جھوٹ والا ہے کہ ایسا کوئی بول نہیں سکتا، پتہ بھی نہیں چلنے دیتا۔ کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے، بچوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، یکم اپریل کو تو چلو بولتے ہی بولتے ہیں، یہ آگے پیچھے بھی بولتا ہے، بچوں کے ساتھ بھی بولتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دو، حدیث کا مفہوم، مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا مذاق میں کسی کی لاٹھی بھی نہ اٹھاؤ، صحابہ ساتھ لاٹھی رکھتے تھے تو کہا یہ لاٹھی بھی مذاق میں کسی کے نہ اٹھاؤ، پریشان ہوگا وہ۔ مذاق میں لاٹھی چھپا لی، وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہ لاٹھی کدھر ہے یار، لاٹھی کدھر ہے، بعد میں اٹھا کے دے دی یار میں نے مذاق کیا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ نہ کرو۔ کسی کا موبائل مذاق میں اٹھا لیا، وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، گاڑی کی چابی اٹھا لی، ڈھونڈتا پھر رہا ہے، بعد میں نے مذاق کیا تھا، اوپر یہ بھی ساتھ، اچھا اگر میں ڈھونڈ دوں مٹھائی کھلاؤ گے؟ کیسی غداری ہے۔ ایک آپ شریعت توڑ رہے ہیں کہ مسلمان کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ اس کی چیز بغیر اجازت اٹھا کے چھپائے بیٹھے ہیں، جبکہ میرے نبی نے روکا ہے کہ مذاق میں لاٹھی جوتا یہ چیزیں نہ چھپاؤ۔ آپ نے مذاق میں اٹھا لیا، اوپر سے آپ اس کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ڈھونڈ دوں مجھے مٹھائی کھلاؤ گے۔ کیسی عجیب معاشرے کی ہماری روش چل پڑی ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں جھوٹ سے بہت دور رکھا ہے کہ جھوٹ مذاق میں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میرے، اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث یاد آگی بخاری کی حدیث، آپ نے فرمایا لا یحدث فیکذب، ایک آدمی اس لیے بات کے دوران جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسا دے، فرمایا اس بول کی وجہ سے جہنم میں جا گرتا ہے۔ اس لیے جھوٹ بولا تاکہ لوگ ہنس پڑیں، اور ان کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دیا، اگلے کو تکلیف پہنچ گئی، وہ حقیقت سمجھا یہ تو جھوٹ بول رہا تھا، بعد میں کہو میں تو مذاق کر رہا تھا، سارے ہنس رہے ہیں، یہ اپنے اس جھوٹ کی وجہ سے جہنم رسید ہو گیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ہمیں تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے، بچے کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ بچے کو کہہ دیتے ہیں کہاں بیٹا آپ کو یہ کھلونا لے دوں گا،
چلو ابھی تو چپ کر جائے نا، رو رہا ہے، بعد میں کس نے پوچھنا ہے؟ یہ جھوٹ بولا ہے۔ آپ اس کو یا کہیں نا، اگر کہیں تو پھر لے کر دیں۔ بچہ تنگ کر رہا ہے، میں نے بھی آپ کے ساتھ چنوں جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، اور باپ کہتے ہیں تو کہاں لے جاؤں گا؟ اس کو کہتا ہے اچھا چل جا جوتا پہن کر آ جا، فلانی چیز پہن کے آ، وہ پہنے گیا، باہر سواری نکال کے نکل گیا۔ یہ جھوٹ بولا ہے، یہ اس نے دھوکہ دیا ہے۔ بچے کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ہمیں نہ مذاق میں نہ بچوں کے ساتھ نہ کسی موقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ مسلمان سچ کا پیکر ہوتا ہے، مسلمان سچ کا عکاس اور نمونہ ہوتا ہے۔ جھوٹ ہماری گفتگو میں مذاق میں بھی کہیں نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تو ٹیکسی ڈرائیور تو اکثر چلتا ہی کام جھوٹوں پر ہے۔ ایک سواری فون کرے گی کہ بس میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں، حالانکہ اس کو پتہ ہے میں نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے ساتھ کئی دفعہ ہوا، گاڑی میں ہم ساتھ بیٹھے ہوں ڈرائیور کے، اور اس کو جو کسی اور نے فون کیا کہ بس میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے گھنٹے سے پہلے نہیں پہنچ سکتا، آدھے گھنٹے سے پہلے نہیں پہنچ سکتا، جہاز کی طرح اڑانا شروع کر دے۔ لیکن 10-20 منٹ بعد پھر اس کا فون آ جائے گا، وہ بس مسئلہ بن گیا، ابھی میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں، تاکہ یہ سواری ہاتھ سے نہ جائے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ، روزی اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ اس کو کہہ دیں میں آدھے گھنٹے تک پہنچ سکتا ہوں، اس سے پہلے نہیں پہنچ سکتا۔ اگر آپ کے مقدر میں سواری لکھی ہے، مجھے میرے رب کی قسم وہ روزی کسی اور کے پاس نہیں جائے گی، اور اگر نہیں لکھی تو چلی جائے گی۔ آپ دوسرے تیسرے فون پہ اس کو دلاسا دیں گے، کہیں گے بندہ ہی جھوٹا ہے، یہ آئندہ فون ہی نہیں کرنا اس نے آپ کو، کہ اس کے اعتبار ہی کوئی نہیں ہے۔ سچ بولیں گے میرے عزیز بھائیو، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ تو اپریل فول کے نام سے جو جھوٹ بولے جا رہے ہیں، یہ تباہی ہے۔ بس آخری 2-3 منٹوں میں میں آپ کو اپریل فول کی حقیقت بتا دیتا ہوں، تاکہ جھوٹ بولتے وقت، اپریل فول مناتے وقت خیال تو ہو میں کر کیا رہا ہوں، کتنا بڑا میں عذاب مول لے رہا ہوں، کیا میں مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اپریل فول کی ابتدا کیسے ہوئی؟ مورخین نے مختلف لکھا ہے، لیکن انسائکلوپیڈیا جو بٹانیکا والوں نے چھاپا ہے، اس میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے، اور یہ بظاہر معتمد روایت ہے۔ اندلس پر مسلمانوں کی 800 سال حکومت رہی، اس کے بعد عیسائیوں نے قبضہ کیا، اور اس کا جو عیسائی اس وقت حکمران بنا تھا فرینڈینینڈ سیکنڈ، ویسے کافی سارے فرینڈینینڈ ان کے عیسائی آئے تھے، لیکن جس نے قرطبہ اور غرناطہ ان کو فتح کیا، اندلس پر اپنی حکومت قائم کی، یہ سیکنڈ کہلاتا تھا۔ اس نے آ کر قرطبہ پر، غرناطہ پر قبضہ کر کے پورے اندلس پر حکومت قائم کر لی، عیسائیوں کی حکومت قائم ہوگی، مسلمانوں کو چن چن کر اس نے قتل کیا بدبخت نے۔ پوری ریاست اندلس میں مسلمان ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ مسلمان کا مطلب گردن اڑنا تھا۔ وہ کہتا تھا میری پوری ریاست میں کوئی کافر، کوئی مسلمان نہیں ہونا چاہیے، سب عیسائی ہونے چاہیے۔ بہت سارے مسلمان ڈر گئے تھے قتل سے، تو انہوں نے اپنے آپ کو اوپر سے عیسائی بنا لیا تھا، گھروں سے قرآن نکال دیے، نماز پڑھنا بند کر دی، عیسائیوں والی علامات لگا دی، صلیب گھر پہ لگا لیے، عیسائیوں کے تہوار میں شریک ہونا شروع ہو گئے تاکہ میری جان بچ جائے، بچوں کی جان بچ جائے۔ کافی سارے مسلمانوں نے ایسا کیا تھا۔ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ یہ سارے بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہمارے اندر اب بھی موجود ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا کون ہے، تو بڑا پریشان ہوا کہ ان کو کیسے قتل کروں، ان کو کیسے نکالوں اپنے ملک سے۔ تو اس نے ایک منصوبہ بنایا، اس نے ایک اعلان عام کر دیا، ہمارا سب سے بڑا مرکز مسلمانوں کا رونے کی تاریخ ہے، کبھی وقت ملے تو سنائیں گے کیا ہم نے قرطبہ کے ساتھ کیا غرناطہ کے ساتھ کیا ہوا، استنبول کے ساتھ کیا ہوا، ہندوستان میں جب مغلیہ سلطنت کا زوال ہوا تو کیا ہوا۔ ہماری دکھ بھری داستان ہے جس میں مسلمانوں کی بعض غلطیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر کفر چڑھ آیا تھا۔ خیر، تو اس نے کہا کہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں، منصوبہ بنایا کہ جتنے مسلمان جہاں کہیں رہتے ہیں، ہماری حکومت اب مستحکم ہو چکی ہے، ہم کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتے، ہم ان مسلمانوں کو دوسری قریبی اسلامی ریاست میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے خرچے پر۔ جو بھی دوسری مسلمان ریاست میں جانا چاہتا ہے وہ یہاں غرناطہ کے قریب میدانوں میں خیمے لگا دیے گئے، یہاں آ جائے، ہم اس کو بحری بیڑے سے وہاں پہنچا دیں گے۔ اور اس نے بڑی یقین دہانی کری، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہاں لگے ہوئے خیموں میں جمع ہونا شروع ہو گئی۔ اس کی ایک ڈیٹ لیمٹ تھی کہ اس ڈیٹ تک جمع ہو جائے، اس کے بعد کوئی مسلمان مل گیا، عیسائی کے روپ میں بھی ملا تو ہم قتل کر دیں گے۔ تو وہ مسلمان جمع ہو گئے وہاں، اور جب سارے مسلمان وہاں جمع ہو گئے، مقررہ مدت تک بڑا بحری بیڑا منگوایا گیا، اس نے سب کو ان میں بٹھایا، سب کو بٹھا کر لے جا کر ان کا کپتان بھی مسلمان کو بنایا انہی میں سے۔ تو وہاں جب بحری بیڑا درمیان میں پہنچا تو اس نے اپنے ایک منصوبے کے تحت پورا بیڑا ہی ڈبو دیا، تمام مسلمان سمندر میں غرق ہو کر شہید ہو گئے۔ اور وہ 1 اپریل کا دن تھا، واپسی آ کر انہوں نے یہاں رنگ رلیاں منائی، جشن منائے،
کہ آج ہم نے مسلمانوں کو بے وقوف بنایا ہے، ہم نے کہا ہے کہ تمہیں وہاں پہنچاتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی حقیقت نہیں تھی، یہ بے وقوف ہماری باتوں میں آ گئی ہے، ان کو آج ہم نے غرق کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہر 1 اپریل کو وہ جشن منایا کرتے تھے اور اس کو نام دیا کرتے تھے اپریل فول، یعنی 1 اپریل کو بے وقوف بنانے کے لیے منانے کا ایک دن اور تہوار۔ اور آج ہماری کالجوں اور یونیورسٹیوں کی نوجوان نسل اس کے پیچھے چلی ہوئی ہے، اپریل فول منا رہے ہیں، ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اپریل فول منانے کا مطلب اپنے ہی مسلمانوں پہ ہنسنا ہے۔ اور ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند میں پہلی دفعہ جب اپریل فول کے عنوان سے لوگوں کو بے وقوف بنانے کی بنیاد ڈالی تو انگریزوں نے ڈالی تھی، اور وہ بھی مسلمانوں پر ڈالی تھی۔ وہ یہ تھا کہ بہادر شاہ ظفر ہمارا سلطنت مغلیہ کا جو آخری بادشاہ تھا، اس کو انگریزوں نے رنگون جیل میں بند کر دیا تھا، تو وہ اس وقت وہاں قیدی کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے۔ تو ایک دن 1 اپریل کو انگریز کچھ افسر قسم کے وہ بڑے برتنوں میں کھانا لے کر آئے، تو انہوں نے کہا بہادر شاہ ظفر کو کہ آپ بادشاہ ہیں، آج ہم آپ کے لیے اسپیشل ناشتہ لائے ہیں۔ تو برتن ذرا بھرے بھرے تھے، ایک بڑا برتن تھا جس میں کچھ ذرا اوپر ڈھیری لگی ہوئی تھی کھانے کی، نہیں لگتا تھا کہ جیسے اس پلیٹ میں آج قیدی کو بہت کھانا دیا جا رہا ہے، اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ تو انگریز نے بہادر شاہ ظفر کو وہ پلیٹ پیش کی کہ لیجئے جی آج آپ کا خصوصی ناشتہ ہے۔ جب بہادر شاہ ظفر نے خوش ہو کر وہاں پلیٹ سے کپڑا اٹھایا تو نیچے ان کے بیٹے کا کٹا ہوا سر تھا۔ تو اس سے بہادر شاہ ظفر کو صدمہ ہوا اور انگریزوں نے خوب مذاق اڑایا کہ ہم نے تمہیں اس طرح بے وقوف بنایا ہے کہ تم سمجھ رہے تھے کہ آج کھانا اچھا ہے، یہ تمہارے بیٹے کا سر ہے۔ تو اس طرح پھر ہمارے برصغیر پاک و ہند میں بھی بنیاد ڈل گئی اپریل فول منانے کی۔ تو آج کا مسلمان جب اپریل فول مناتا ہے تو گویا کہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ انگریزوں نے اور عیسائیوں نے ہم مسلمانوں کے اوپر جو مذاق اڑائے تھے، ہمیں بے وقوف بنایا تھا، وہ ٹھیک کیا تھا، ہماری ہمدردیاں گویا ان کے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں کے بے وقوف بنانے میں ہم ان کے گویا شریک ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ بہت دکھ کی بات ہے، ہم اپنے آپ کو اپریل فول سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے اس بات سے کہ ہم اپریل فول کا حصہ بنیں۔